آئی 14 اپریل کو متعارف ہوا جو سندھی لوک داستان سے جڑا ہے۔ اس گانے میں مالوی کی کہانی بتائی گئی ہے جو اندرونی اہمیت کی علامت ہے۔ یہ گانا اپنے دھن کے ذریعے سامعین کو سندھ کی دیہی منظر کی طرف لے جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کی غیر متزل جذبے کا جشن مناتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں روز روز ہمت کی لازوال کہانیاں سننے کو نہیں ملتی۔ آئی ایک روشن ستارے کی مانند سندھی ثقافت کی مضبوطی کی مثال بن جاتی ہے۔ یہ محض ایک گانا نہیں، ہماری تاریخ کو تسلیم کرتا ہے اور خراج تحسین ہے تمام مالویز کو جن کی کہانیاں ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ آئی ہمیں سندھی لوک داستانوں کی رنگینیوں میں ڈوبنے کی دعوت دیتے ہیں جہاں بہادری اور عزم پایا جاتا ہے۔ سندھی ثقافت کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اکثر اجرک کا ذکر آتا ہے، جبکہ محض ایسا نہیں، سندھی ثقافت اجرک سے بڑھ کے ہے۔ اجرک اپنے بہترین نقش کے ساتھ لاجواب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ سندھی روایتی کپڑوں کے بارے میں سوچئے، وہ کہانیاں جو نسل در نسل چلے ہیں، وہ تمام رسم و رواج جو سندھی ثقافت کو متحرک بناتی ہیں۔ رلی کیا ہے؟ رلی لحاف اجرک جتنے مشہور نہیں ہوں گے، لیکن اپنے منفرد انداز میں وہ سندھی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ رلی کے لحاف اپنے اندر ایک بھرپور تاریخ سمیٹتے ہوئے جو صدیوں پرانی ہے۔ دیہی علاقات سے منسلک یہ لحاف روایتی طور پر خواتین احتیاط سے کپڑوں کے ٹکڑے پیچیدہ طریقے سے جوڑ کے بناتی ہیں۔ رلی سازی کا فن نسل در نسل منتقل ہوتا رہا جو سندھی کاریگروں کی ثقافتی ورثے اور دستکاری کو منجسم بناتا ہے۔ یہ لحاف گاروں میں عملی اور آرائشی دونوں مقصد کی تکمیل کرتے تھے۔ آج رلی لحاف کو سندھ اور اس کی ثقافتی شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ رلی لحاف کو بول بورڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اب تک بنائی گئی سب سے بڑی رلیاں ہیں۔ انہیں مٹھی تھرپارکر میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے کاریگروں نے ہاتھ سے تیار کیا ہے۔ 20-25 خواتین نے ان خوبصورت ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے انتھک محنت کی۔ اس کو بنانے میں جتنا وقت اور محنت درکار تھی وہ حیرت انگیز ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آئی کی روح ان رلیوں میں بنی گئی ہو، جو سندھی کاریگروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے۔ ان رلیوں کو قریب سے دیکھ کے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض بل بورڈز نہیں ہیں، یہ ہمارے ورثے اور اس کے عظیم لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔